بیان مکہ سے مدینہ ہجرت کا واقعہ۔ اسی طرح سے اچھے واقعات بیانات کے لیے رحمت راہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اچھا بنایا اور ہم سب کو اچھی زندگی دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، پڑھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اللہ و تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنایا، اور رسولوں کا سلسلہ ختم نبوت، نبی آخری نبی بنا دیا، اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اگر نبی کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، یا نبی کا اعلان کرے، یا نبی ہونے کا جو ہے بات کہے، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر ہمارے نبی
آخری نبی بھی ہے، ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر نبوت ختم کر دیا گیا اور نبی آنے والا نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگ، آئیے ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ میں نے بہت سارے جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے جانے کا، وفات کا بہت سارے واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے 63 سال، 60 پہ 3 سال اور 50 پہ 3 سال، یعنی 53 سال مکہ معظمہ عرب کے اندر رہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور وہاں 10 سال باحیات رہا۔ اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، یعنی ہماری نبی کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو بلاتے گئے، دین کی طرف دعوت دیتے گئے، اللہ کی طرف بہت چاہنے والا بھی ہو گئے، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو مانتے رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتے تو کسی اور گھر میں پیدا کر ڈالتے، کسی اور کی امت میں پیدا کر ڈالتے، تو سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی ہے، ان کی امت بھی ہے، اللہ نے اسے خیر کہا۔ تو آئیے ہم اور آپ اس نبی کے بارے میں سنیں جس نبی نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اللہ نے اس کے ساتھ کس قدر حفاظت کیا۔ جو اللہ و تبارک تعالیٰ کے لیے ہو جائیں گے، جو اللہ کی عبادت کے طرف اپنے آپ کو لگائیں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورے دنیا سے، پوری دنیا کی طاقتوں سے، پوری دنیا کی دشمنوں سے، پوری دنیا کی برائیوں سے، پوری دنیا کی چیزوں سے انہیں حفاظت میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی کی کس قدر حفاظت کیے، مکہ میں 53 سال گزارے، اللہ کے حکم کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، اور لوگ ایمان لاتے گئے، یہاں تک کہ ایمان لے کر آئے۔ پھر وہاں تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں بھی ایمان والا بنایا، اور آج بھی مکہ اور مدینہ میں پورے ایمان والے ہیں، پورے ایمان والوں کی حکومت بھی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر پیدا ہوئے، مکہ معظمہ میں، مکہ عرب کے اندر، مکہ معظمہ شہر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 53 سال مکمل ہوئی۔ ان کے بعد اللہ و تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ و تبارک تعالیٰ کا اعلان ہوا، اللہ کے حکم سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے، اے پیارے نبی، آپ کو اللہ نے ہجرت کر کو مکہ سے مدینہ جانے کے لیے بولا ہے، آپ مدینہ جائیں، وہاں دین پھیلائیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کا حکم دیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مکے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے، حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے تھے بستر کے اندر، بستر پر، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، چاروں طرف سے دشمن کا گھیرا ہو گیا، چاروں طرف سے دشمنات گھیر لیا گیا۔ پورے دشمن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے واسطے، پورے دشمن گھر کے بازو، گھر کے قریب، پورے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 100 دشمن تھے، 100 کے ہاتھوں میں تلوار تھی، تلوار لے کر 100 دشمن کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دروازے پر، کوئی پیچھے آگے، چاروں طرف سے گھروں کو گھیر لیا گیا۔ دشمن تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قتل کر دیں گے، جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اس قدر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، نبی آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر نہیں گئے، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم سے مکہ سے لے کر مدینہ گئے، دشمن 100 تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ 100 دشمن جب تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جبریل علیہ السلام آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دروازے سے باہر جانا چاہا، حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو بستر پہ بلایا، حضرت علی کریم اللہ آئے اور کہا کہ میرے بستر پر آپ سو جائیں۔ حضرت علی مولا کریم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر میں رہنے کے لیے کہا کہ بیت المال میں کچھ مال ہے، تم صبح جو ہے لوگوں کو تقسیم کر ڈالنا، لوگوں کے حصے میں بانٹ ڈالنا اور بانٹ کو تمہیں بھی صبح مدینہ منورہ آ جانا۔ کچھ مال تھے لوگوں کا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو حوالے کیا اور کہا کہ اس غریبوں کا مال ہے، یتیموں کا مال ہے، لوگوں کا مال ہے، تقسیم کر دینا، بانٹ ڈالنا اور ان کے بعد تمہیں بھی صبح آ جانا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، جبریل آئے اور آ کر جس طرح سے کہا کہ آپ کو ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ چاروں طرف سے دشمن کا گھیرا ہوا ہے، تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے مارنے کے لیے ریڈی ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سوئے تھے، اللہ کا حکم ہوا، اے نبی تم دو ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں مٹھی بھر کو مٹی لے کر سورہ یاسین کی تلاوت کر، سورہ یاسین کو پڑھ، سورہ یاسین کو پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کو پڑھ کر جو ہے مٹی کو جو ہے دروازے کی طرف پھینکا، جیسے ہی مٹی کو دروازے کی طرف پھینکے تو پورے جو 100 جنے جو دشمن تھے، کافر جو ہے تلوار لے کر مارنے کے واسطے کھڑے ہوئے تھے چاروں گھروں کے چاروں کی طرف، تو اللہ کے رسول صرف دروازے کی طرف ہاتھ سے مٹی کو بند مٹھی کو پھینکا، 2 ہاتھ سے، 2 ہاتھ کی مٹھیوں سے دشمن کتنے تھے؟ 100 تھے اور چاروں طرف ایک جگہ نہیں تھا، چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے گھر کی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول جو ہی پھینکے پورے دشمنوں کے آنکھوں میں وہ دھول وہ مٹی گر گئی۔ اب ذرا یہ سوچو کتنا 100 آدمی تھا، 100 آدمی کی آنکھیں کتنے ہیں؟ 200، ایک آدمی کا 2 آنکھ تو 200 آنکھیں ہوا، 200 آنکھوں کے اندر مٹی جانا، 2 مٹھی دھول مٹی ہاتھ میں اور پھینکے چلے جائیں، ہم جان بوجھ کر بھی پھینکے تو ہمارا نشانہ چک جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرے، پھینکے اور 100 دشمن کی 2 آنکھیں، سب کے 2 آنکھ میں وہ دھول و مٹی گر گئی اور ملتے رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکل گیا، دشمن جو ہے آنکھ ملتے گئے اور معلوم نہیں چلا کہ اللہ کے رسول چلے گئے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ قرآن کی، سورہ یاسین کی۔ آج ہمارا صبح شام کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی قرآن کی تلاوت نہیں، آج ہمارا گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا نام نہیں، اللہ کا ذکر نہیں۔ یہ قرآن کیوں ہے بھائی؟ یہ قرآن ایسی حفاظت ہے، اگر قرآن پڑھ کر کسی دشمن کو پھینک دیا جائے تو دشمن کی جو ہے حفاظت ہو جائے گی، آپ دشمن سے حفاظت میں ہو جائیں گے۔ کوئی جادو بلا آپ پر کر دیا جائے، سورہ یاسین کی سورت پڑھ کر آپ پر پھونک دیا جائے تو وہ جادو بلا دور ہو جاتی ہے۔ تو سورہ یاسین ہمارے گھروں میں پڑھنے کی برکت یہ ہے، جو شخص صبح سورہ یاسین کو پڑھیں گے صبح سے لے کر شام تک ان کا فرشتہ حفاظت کریں گے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ایک بار پڑھنے سے ایک ختم کا ثواب بھی لکھا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سورہ یاسین کی برکت اور رحمت کتنی بڑی ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج ہمیں سورہ یاسین پڑھے تو اور زیادہ ثواب ملتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا کبھی دل ان کا جو ہے غم نہیں ہوتا، ان کی دل پاک و صاف رہتے ہیں، پاک و جو ہے اچھے رہتے ہیں، غلط خیالات سے دور ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ہمارا دل سورہ یاسین سے اگر بھرا رہے گا تو ہمارا دل بھی اچھے بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول سورہ یاسین کو پڑھ کر مٹی دھول ڈالے، پورے دشمن 100 تھے، 100 کے 200 آنکھ میں گر گئی اور پورا ملتے رہے، اللہ کے رسول نکل گئے۔ اللہ کے رسول نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے، آواز دی، کھٹکھٹائے، کھولے دروازہ، کرے کون؟
میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق فوراً دروازہ کھول دیے۔ آج ہمارے دروازے پہ آ جائے، آج ہمارے دروازے پہ کوئی اللہ والے، کوئی نیک بندے آ جائے، اتنے رات کو جاؤ صبح ملنا ہی کرنا، کیوں آیا کیا آیا سوال کرنے لگ جاتے۔ کوئی اگر حضرت آ جائے، کوئی تمہارے گاؤں کے اندر رہے، اگر جا کر تمہیں بلائے تو فوراً آیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ دینے والا۔ اللہ کے رسول آئے، ابو بکر صدیق نہیں پوچھا کیوں آئے اتنی رات کو، بھائی آدھی رات کو، 12 گھنٹے 1 گھنٹے رات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ دستک دیا، آواز دیا کہ اے صدیق اٹھو، آواز آئے کہ میرے نبی کی آواز ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولے اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول کا صدیق چلو ہمیں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق یہ نہیں کہا کہ اتنی رات کو اللہ کے رسول صبح جائیں گے، اتنی رات ہو گئی کیوں جائیں گے، کیسے جائیں گے، یہ پوچھا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا حکم سنتے ہی فوراً گھر سے نکل پڑے۔ ایک یار دوست حضرت علی مولا کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ایک یار ابو بکر صدیق اپنے دوست ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لے کر روانہ ہو گئے، کہاں کے لیے؟ مدینہ منورہ کے لیے۔ میرے دوستو اور بزرگ سوچو، ایک چاروں طرف سے دشمن ایک نبی کی بستر پہ سونا گوارا کر دیا، اور ایک نبی پاک سے اتنی رات کو اٹھ کر نبی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو بستر میں سلایا جس کا نام علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ میں لے چلا، ابو بکر مدینہ جانا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، نبی پاس جا رہے، دشمن سوچ رہے کہ نبی جو ہے ڈر کر بھاگ گئے، راتوں رات چلے گئے، بہت افواہ ہوا، بہت سارے باتیں ہوئی، لیکن ان کو کیا معلوم کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی زندگی کو گزارا، اور اللہ کے حکم کے مطابق انہیں گھر سے نکل کو جا رہا۔ دشمن بال بھی باقا نہیں کر سکا، کیونکہ حالانکہ 100 دشمن تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن لوگ اس وقت طرح طرح سے بات، نبی مکہ چھوڑ کر چلے گئے، ایسا چلے ایسا سا نہیں، ہجرت کر کو گئے، اللہ کا حکم تھا ہجرت کر کو انہیں مدینہ منورہ گئے، اور وہاں 10 سال رہ کر وفات پا گئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب راستے میں روانہ ہوئے، ابو بکر صدیق کو ساتھ میرے راتوں رات جا رہے ہیں، صبح ہوئی، صبح ہو کر ایک غار کے پاس جس کا نام غار سور، اللہ نے فرمایا غار سور کے پاس حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ اللہ کا حکم تھا یا مرضی تھا، وہاں نماز بھی پڑھے، اللہ کا ذکر بھی کیا۔ غار سور آج بھی عرب کے اندر موجود ہے، مدینہ کے آزو بازو میں آج بھی وہ غار سور کے نام سے مشہور ہے، آج بھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ٹھہرے تھے۔ بڑا پہاڑ ہے، اندر گڑھے ہیں جسے غار سور کہتے ہیں، اس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول آپ اوپر بیٹھے، میں اندر جاتا ہوں، پاک صاف کر کو آتا ہوں کہ کیڑے مکوڑے ہوں گے، میں پاک و صاف کر کو جو ہے آپ کو پھر بلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، غار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، پاک صاف کیے، اور گھر کو جتنے بھی وہ روزانہ تھے سوراخیں تھے، پورے سوراخوں کو بند کر دیے۔ اب غار کے اندر گئے، وہ گڑھے کے اندر روزانہ تھے، کیونکہ کیڑے مکوڑے نکلنے کا بھی اندیشہ تھا۔ تو اسی طرح سے ابو بکر صدیق پورے غار کو جو ہے بند کر دیے، ایک غار جو ہے باقی رہ گیا، ایک سوراخ، ایک جو ہے روزن جو تھوڑا سا تھا وہ باقی رہ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ بتایا جا رہا اپنے کرتے کو بھی فار کے پورے جو بند کر، پھر بھی ایک جو سوراخ، ایک روزن باقی رہ گئی۔ اب کا یہ اتنا روزن میں سے کوئی اگر کیڑے مکوڑے سانپ نکل گیا تو میرے نبی کو ڈس لیں گے۔ وہ کیا کیا، اپنے پاؤں کو ایڑی سے دبا کو رکھ دیا کہ اس میں سے کوئی کیڑے مکوڑے باہر نہ آئے۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ آ جائے، میں جو ہے انتظام کر دیا ہوں، غار کے اندر پورا پاک صاف کر دیا ہوں، پورے روزانہ جو ہے پورے سوراخیں ہیں بند کر دیا ہوں، آپ آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جیسے ہی اندر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پاؤں جو ہے سوراخ روزن کے اوپر ایڑی کے سہارے، پاؤں کے ایڑی کے سہارے وہ روزن کو بند کر کے وہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اپنے گود میں سلایا
گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضور ابو بکر صدیق کے گود میں سو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق جو رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں سے ایک روزن جو بند کیے ہوئے تھے اس میں ایک سانپ تھا، ایک سانپ تھا جو زور لگا رہے ہیں۔ پورے روزانہ میں گئے، پورے سوراخے میں گئے تو سب میں کیا ہے، کپڑے سے یہ سب بند کیا ہوا، پورا گھٹ مضبوط معلوم ہوئی تو سانپ زور نہیں لگا پایا، نکل نہیں پائی۔ تو جب یہ سوراخ، یہ روزن جو تھی ابو بکر صدیق کے جہاں پاؤں مبارک تھے، جہاں ایڑی لگی ہوئی تھی، اس پاؤں کو جو ہے سانپ زور لگانا شروع کر دیا کہ یہ تو نرم لگ رہی، ہو سکتا ہے یا کوئی چیز ہوگا جس کو میں زور لگاؤں تو وہ ہٹا ڈالیں گے۔ تو وہ سانپ اپنے زور طاقت لگا رہے ہیں، ابو بکر صدیق اپنے پاؤں کو جو ہے وہ روزن سے، وہ سوراخ سے ہٹا نہیں رہا۔ سانپ اپنے زور لگا رہے ہیں، جب بھی نہیں ہٹا رہا۔ اب سانپ کہہ رہا ہے کہ میں برسوں سے یہاں اندر ہوں اور آج مجھے نکلنے کی جو ہے وقت آیا، ٹائم آیا، تو آج جو ہے کوئی مجھے بند کر کے رکھ دیا۔ سانپ زور لگانے کے بعد نہیں کھلا۔ ابو بکر صدیق کو معلوم ہے کہ کوئی چیز ہے، کوئی کیڑا یا مکوڑا، کوئی سانپ ہے جو زور لگا رہا ہے، تب بھی پاؤں نہیں ہٹا رہی۔ جب سانپ دیکھا کہ پاؤں ہٹانے والا نہیں، طاقت لانے، تو سانپ ڈس لیا۔ سانپ ڈس لیا، جیسے ہی ڈس مار دی، پیر کو جیسے ہی کاٹ لیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم سانپ ڈسنے کی وجہ سے جو زہر پھیلی ہوئی اور آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ آنسو جاری ہوتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پر، رخسار پر جیسے گرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال جیسے ٹھنڈی معلوم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور آنکھ کھول کے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں۔ اے ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں، ایک کیڑا ہے، جو کیڑا یا مکوڑا کون سا ہے کہ مجھے ڈس لی، جس کی جو ہے زہر اور جس کی جو درد مجھے ہو رہی جسم پہ، جس کی وجہ سے جو آنسو جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاؤں جلدی ہٹاؤ، جلدی ہٹاؤ، نکلنے دو۔ نہیں اللہ کے رسول، یہ سانپ مجھے ڈس لیا، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں ڈسنا چاہیے، آپ کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ دیکھیں اتنا پیار ہے اللہ کے رسول کے لیے، وہ ابو بکر صدیق اپنا جان قربان کر دیے کہ میری جان جا رہی جانے دے، لیکن میں مصطفیٰ کو، اپنے حبیب پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ کو ذرا سا بھی آج آنے نہیں دوں گا، ذرا سا بھی تکلیف آنے نہیں دوں گا۔ اور آج کی امت کو دیکھا جائے، نبی کا اعلان ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے، پورے چیزوں سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ ابو بکر تھے جو اپنی جان دینے کے لیے پرواہ نہیں کرتا، میرا جان چلے جائے۔ آج اللہ کے رسول کہا کہ جمعہ کی نماز کے لیے آ جا کرو، جمعہ کی نماز پڑھنے ایمان مکمل ہوتی، ایمان قائم دائم رہتا، ایمان کو ختم کر رہی۔ آج جمعہ کی نمازوں کو چھوڑ کر لوگ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آج دکان مکان کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، مر کر کیا لے کر جائیں گے؟ ذرا سوچو، وہ ابو بکر صدیق اپنی جان گنوا رہے ہیں، اپنا جان اللہ کے رسول کی پیار میں، محبت میں دے رہے ہیں۔ آج ہم خود جہنم سے بچنے کے لیے اور جہنم کی عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آج نماز جمعہ کو نہیں پڑھ پا رہے۔ وہ ابو بکر صدیق کو جان کی نہیں پرواہ تھی۔ آج ہمارا جان بھی سلامت ہے، مال بھی سلامت ہے، گاڑی بھی سلامت ہے، باغ بھی سلامت ہے، بال بچے سب سلامت ہے۔ اتنا سلامت رہتے ہوئے اللہ کا حکم کی طرف نہیں آ پا رہے۔ ذرا سوچو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کیسی ایمانیت ہے، ہم کیسے جو ہے ایمان والے کہہ سکتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ وہ جو ہے ابو بکر صدیق، وہ صحابہ رسول کتنے بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے رسول کے لیے اپنے جان گنوانا چاہ رہا، لیکن رسول کو تھوڑا سا بھی آنچ آنے نہیں دینے چاہ رہے۔ اور آج ہم کتنے رسول کو تکلیف دے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز پڑھا وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا، میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچایا۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ میری آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہی۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ ذرا سوچو میرے نبی کو آج ہم تکلیف پہنچا رہے کہ نہیں؟ کل مر کر کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول پوچھ لے، اللہ پوچھ لے نماز پڑھ کر آیا نہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ابو بکر صدیق، میرے نبی نے کہا کہ نہیں پاؤں ہٹاؤ، جیسے ہی ہٹائے سانپ باہر نکلے، نکل کو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نا سب چیزوں کے نبی ہے، چرندے پرندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے پورا جو ہے چیزاں ترستے تھے، کیونکہ اللہ نے کہہ دو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے پورے
دنیا کے لیے للعالمین پورے جہاں کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا. صرف جو ہے یہ انسانوں کے لیے نہیں، یہ جو عرب کے اندر انسان تھے، یہ دنیا کے اندر جو انسان اس کے لیے جانور، چرندے، پرندے سب اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے ہیں. اللہ کے رسول کی رحمت اور برکت ہر چیز پر ہے. وہ سانپ نکل کو باہر بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ سانپ میرے یار ابو بکر صدیق کو کیوں ڈسا؟ اللہ کے رسول بول رہے ہیں سانپ سے، کہہ رہے ہیں، سانپ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول میں برسوں سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہوں، اس غار کے اندر، اس بیل کے اندر، روزن کے اندر، سوراخ کے اندر میں چھپے ہوا ہوں، اور روزانہ نکل کو دیکھتا ہوں کہ اس غار کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے کی نہیں. کیوں؟ برسوں ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نے سنا تھا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہجرت کر کو مکہ سے مدینہ آئیں گے اور اس غار کے اندر قیام فرمائیں گے، اس غار کے اندر ٹھہریں گے. تو میں ان کی زیارت کے واسطے برسوں تک انتظار کر رہا ہوں. آج انتظار کی گھڑی آ گئی، آج ملاقات کا گھڑی آ گیا، آج مجھے نکلنے کا وقت آ گئی، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا وقت آ گیا. تو آج پورے روزانہ، پورے بلّہ، پورے سخراخیں بند ہوئی ہے، میں کیسے نکل کو دیکھ سکوں؟ سانپ کہہ رہی کہ میں برسوں سے ہوں. تو کتاب میں بھی آتا ہے کہ سانپوں کی زندگی 3000 سال ہے. کتنے سال؟ 3000 سال. 1000 سال میں انہیں جوان ہوتے، 2000 سال میں گنجے والے سانپ پلتی ہیں، بال جھڑتی ہیں، گنجے جیسا ٹکلے جیسے لگتی ہیں. اس کے بعد 3000 سال کے بعد بڈھے ہو کو مرتی. کتنی عمر ہے سانپوں کی؟ 3000 سال. سانپ کی عمر زیادہ ہے، بہت بڑا سانپوں کی عمر ہے. تو انہیں 1000 سال گزر گئے تب تو بھی وہاں چھپے ہوئے تھے، روزانہ نکلتے تھے. کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی زیارت ہوگی. اور آج بھی وہ غار ثور آج بھی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں وہ صاف کرنے لگے میں اس لیے ڈسا، میں بہت زور لگایا، یہ پاؤں ہٹا رہے نہیں، میں بہت زور لگایا ہٹائے نہیں. بعد میں مجھے مجبور ہو کر میں نے اسے ڈسا، مجھے معاف کر ڈالو، میں ڈسنا نہیں چاہتا تھا. سانپ کہہ رہی اے اللہ کے رسول میں آپ کے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسنا نہیں چاہتا تھا. میری جو ہے یہ دل میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں، اسے ڈسوں، زہر پھیلا دوں، بلکہ میں نکلنے کی بہت سارا کوشش کیا، نکل نہیں پایا، پاؤں نہیں ہٹایا. بعد میں ڈسا تاکہ زہر پھیلنے کے بعد وہ خود بخود لوز ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، تو پاؤں ہٹ جائیں گے اور میں نکل سکوں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب میری زیارت کے لیے برسوں سے چھپے ہوئے تھے، آج زیارت کا وقت آیا، آج دیکھنے کا ٹائم آیا، ملاقات کی ٹائم آیا، آج جو ہے بند ہوئے ہیں، اس لیے صاحب نے آپ کو ڈس لیا. میرے دوستوں اور بزرگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاب، اپنے تھوک کو انگلی سے ابو بکر صدیق کے ایڑی پر جہاں ڈسے تھے صاحب وہاں لگایا، پوری زہر ختم ہو گئی. میرے نبی کی رحمت، لاب بھی تھوک بھی کیا ہے؟ رحمت ہے، جس پہ لگا دے دوا بن جائے. ابو بکر صدیق درد سے تڑپ رہے ہیں، پورا جسم پیلا پڑ گئے، اب سمجھ لو مرنے والے. آج ناک سانپ ڈس لے تو کوئی بچنے والا نہیں، 5-10 منٹ میں مر جاتی. اسی طرح سے وہ بڑے سانپ ہزاروں برسوں کا ایک بار ناک تھے، کس طرح سانپ کا ذکر آیا ہے. لیکن وہ سانپ جیسے ہی ڈسے ابو بکر صدیق تڑپنے لگے. میرے دوستو ہمارے نبی اپنے تھوک، اپنے لاب مبارک کو جیسے ہی پاؤں کے جہاں ڈسے ہوئے تھے وہاں لگائے، زخم کو پوری درد ختم، پوری زہر ختم ہو گئی. یہ میرے نبی کی رحمت تھی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دیر ٹھہر کو صاحب بھی زیارت کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس غار سے نکل کو مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں 10 سال رہے. وہاں کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے مکہ سے مدینہ ہجرت کو گئے. اللہ کا حکم ہوا، مکہ کو چھوڑ کر نہیں گیا، بھاگ کر نہیں گیا. نبی کو کسی کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا. اللہ کے حکم کے مطابق انہیں زندگی گزارتے تھے. اللہ کا حکم آیا، راتوں رات مدینے کے لیے روانہ ہو گئے، ہجرت کو چلے گئے. تو اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے. اب آپ کو معلوم ہو گیا نبی کی زندگی، وفات سب نے میں بیان کیا ہوں پچھلے جمعہ سے، بہت سارے جمعہ سے. اور اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ مکہ میں 53 سال رہے اور مدینہ میں
10 سال رہے اور کیسے گیا، کیوں گیا؟ اللہ کا حکم تھا ہجرت کر کو مکہ سے مدینہ گئے۔ اور جو حضرت علی کریم اللہ رضی اللہ عنہ جو بستر پر سوئے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبح آنا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں جیسے ہی صبح ہوئے، دشمن نے جا کر جیسے ہی بستر کو اٹھائے، جیسے اڑے ہوئے بستر کو ہٹائے، تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نبی نہیں، یہاں تو علی ہے، یہاں نبی نہیں علی ہے۔ دشمن دیکھ کر علی کو ڈر کر اب بھاگ گئے۔ اب نبی کو قتل کرنے کے منصبہ میں آیا تھا، علی بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، علی بستر پہ ہیں۔ دشمن نے دیکھا، کچھ نہیں کر پایا۔ علی رضی اللہ عنہ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد پھر جو ہے مال کو تقسیم کیا، بانٹ دیا، بانٹنے کے بعد پھر انہیں بھی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ علی کریم اللہ رضی اللہ عنہ پھر مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو جب حضرت علی کریم اللہ کی خلافت کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، چاروں طرف سے دشمن گھری ہوئی تھی، آپ کو کتنا ڈر ہوگا، کتنا خوف ہوگا؟ علی سے پوچھا، خلافت کا زمانہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اے علی آپ بتائیں کہ آپ کے جو ہے ایک مرتبہ کا بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کو مکہ سے مدینہ آئے تھے، آپ اس رات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے تھے، آپ کیسا محسوس ہوا؟ آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ اور پوچھا آپ کے زندگی میں کب جو ہے اے علی آپ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دنوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر میں رہتے ہیں، کبھی بھی آپ جو ہے چین سے رہے؟ صحابہ کرام جب یہ سوال پوچھا، علی کریم اللہ کہنے لگے، بولنے لگے، میں ایک رات ایسا سویا ہوں، ایک نائٹ ایسا سویا ہوں کہ مجھے ایسی نیند آئی، ایسا آرام آیا کہ مجھے جنت میں سویا ہوں، ایسا لگا جنت کی ہوائیں آ رہی ہے، جنت کا اس طرح سے جو ہے مجھے نیند آ رہی ہے، میں ایک دم بغیر غم سے، بغیر ڈر و خوف سے اتنا سویا ہوں زندگی میں ایک نائٹ، ایک رات۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کریم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کیوں سوئے؟ اس رات کو آپ کو کیا ہوا؟ کیوں آپ اتنا اچھے سے آرام سے سوئے؟ کہ میں روزانہ سوتا تھا، روزانہ اللہ کی عبادت راتوں کو کرتا تھا، اور اٹھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ آج اگر میں سو جاؤں، میرے اعمال برا ہے کہ اچھا ہے، میں تیرے پاس جاؤں، مجھے سوال ہوگا اور میں جو ہے کیا جواب دوں؟ مجھے ڈر ہوتی تھی، مجھے خوف ہوتا تھا اس بات کی کہ میں کہیں مر جاؤں، کہیں دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا جو ہے سوال کریں گے، میں اپنے اعمال کو اللہ کے پاس پیش کروں گا اور کیا جواب دوں گا؟ آج ہم راتوں بھر سو رہے ہیں، کسی کو یہ ڈر و خوف نہیں کہ سوتے وقت میں مر گیا، صبح میں جو دفن کر دیا گیا، قبر کے اندر جانا پڑے گا، سوال ہوگی، اس وقت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج کسی بندہ کو خوف و ڈر نہیں ہے، راتوں کو سو کر، فجر کو سو کر ایسا گزارتے ہیں، ان کو مرنا ہی نہیں ہے، انہیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، یہ دنیا ان کی زندگی ہے، یہ گھر و مکان ان کی زندگی ہے، یہ دولت ان کی زندگی ہے۔ آج لوگ ہمارے مسلمان یہ سوچ کو زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں؟ راتوں کو پتہ نہیں، دنوں کو پتہ نہیں ہے، صبح کو پتہ نہیں، آج ہمیں زندگی ایسے گزار رہی۔ وہ صحابہ کرام سے پوچھو، راتوں کو سونے سے ڈرتا تھا کہ کہیں موت نہ ہو جائے، صبح میری آنکھ کھلے کہ نہ کھلے، لوگ مجھے دفن کر کے آ جائے، میری جنازہ پڑھ لیا جائے، میں قبر کے اندر چلے جاؤں تو میں اللہ کے سامنے کیا لے کر جاؤں؟ اتنا عبادت کر کو، دنوں کو اللہ کی عبادت، راتوں کو عبادت کر کو نہیں ڈرتا تھا، لیکن ایک رات کو اچھا سویا۔ کیوں سویا؟ پوچھا گیا کیوں آپ سوئے؟ کہنے لگا میں راتوں کو ڈر تھا، میرا خوف اس بات کی کہ میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے مر جاؤں، اگر میں سویا اور مجھے نیند آ گئی اور میری روح قبض کر کے لے کے چلا گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لیکن جب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بستر پہ سویا، مجھے پورا یقین تھا کہ نبی نے کہہ دیا اے علی تو میرے بستر پہ سو جا اور صبح اٹھ کو تو مال تقسیم کر کے مدینہ منورہ آ جا۔ جب میرے نبی نے اس بات کو کہا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ ملک الموت بھی آ جائے، فرشتہ روح قبض کرنے والا بھی آ جائے تو میرا روح آج کی رات نکال نہیں سکتا۔ علی کو بھائی کیوں نہیں نکال سکتا؟ کہ میرے نبی کی زبان مبارک جو بات نکل گئی وہ کبھی
फेल हो नहीं सकता। नबी की ज़बान से जो निकल गई वो होकर रहेगा। क्या कि चारों तरफ से दुश्मन था, फिर आपको डर व खौफ क्यों नहीं हुआ कि दुश्मन आकर कहीं नबी समझकर हमला ना कर दे, तलवार ना मार दे कि तुम नबी के बिस्तर पे सोए हो, दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तुमको तो ये दिल में डर होना चाहिए कि चारों तरफ से दुश्मन मेरा घेरा हुआ है, कहीं आकर कोई दुश्मन ना मार दे, नबी समझकर अली को ना मार दे। लेकिन अली कहने लगा चारों तरफ से दुश्मन है, लेकिन मेरी नबी की ज़बान की बात निकली। मुझे याद है कि नबी ने कह दिया, ऐ अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जा, सुबह होगी तकसीम करके माल लोगों को बांटकर फिर मदीना आ जाना, लोग जो है तुम मदीना आ जाना। मुझे यकीन हो गया कि मलकुल मौत भी आ जाए, रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते भी आ जाए, तो मेरी रूह आज की रात नहीं निकाल पाएगा। और मुझे इस बात कहा गया कि आज मुझे सोने की एक नाइट, एक रात मिली है आराम की, आज सो जाऊं बगैर खौफ के, क्योंकि रूह भी कब्ज़ नहीं कर सकता, मेरी रूह नहीं जाएगी। दुश्मन चारों तरफ से कितना भी घेर ले, मुझे एक बाल भी बका नहीं सकता, क्योंकि नबी की ज़बान से निकली हुई बात मुझे ख्याल है। मैंने सोया इसलिए कि मेरे नबी ने जो बात कह दिया वो बात होकर रहेगी। मेरी नबी की ज़बान की बात ऐसी बात है, अल्लाह को ऐसा पसंद है कि नबी ज़बान से निकालने से पहले अल्लाह मंजूर कर लेते हैं, अल्लाह काबिल कबूल कर लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से फरमा दिया, ए अली मेरे बिस्तर पे सो जा, सुबह तू उठेगा और तकसीम कर को मदीना मनव्वरा में आ जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जैसे ही ये बात अली ने कहा, सहाबा किराम कहने लगे आप अल्लाह के रसूल के बिस्तर पे सोए थे, आपको डर व खौफ इसलिए नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली बात थी कि जब तक मैं मदीना ना पहुंच जाऊं, मदीना मनव्वरा में जब तक ना मैं दाखिल हो जाऊं, तब तक मेरी रूह कब्ज़ नहीं हो सकती। अली पर इतना यकीन करते थे। आज हमारे रसूल की ज़बान हम पर यकीन नहीं है, हम यकीन नहीं करते। अल्लाह के रसूल कहा है आ जाओ खुदा के घर में, झुक जाओ इबादत की तरफ, आ जाओ नमाज के लिए, तो अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत में मकाम बना कर रखा है, जन्नत में घर बना कर रखा है। तो हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो अली रज़ियल्लाहु से पूछो, दुश्मन का कोई डर नहीं था, खौफ नहीं था। आज हम मुसलमान अल्लाह की तरफ झुक जाए, अल्लाह के हुक्म के तरफ आ जाए, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ले, तो कोई भी दुश्मन पूरे मुल्क वाले हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह का है कि मैं हिफाजत जिसका कर लूँ पूरे लोग तुम ना मिल को अगर मारना चाहे तो मार नहीं सकता। तो देखो 100 दुश्मन रहे को तलवार को अली को नहीं मार पाया, क्यों? क्योंकि अल्लाह उसका हिफाजत कर रहे हैं। नबी बादशाह में हिजरत कर को गए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु तकसीम कर को सुबह गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के अंदर रहे। अरब मक्का में 53 साल 50 में 3 साल गुजारने के बाद हिजरत कर को मदीना मनव्वरा में गए और वहाँ 10 साल रहे, 10 साल के बाद वफ़ात पा गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हिजरत का वाक़या है जो मैंने आपको बताया कि अली बिस्तर पे सोए आराम से, न मौत की डर न दुश्मन की डर, और आराम की चैन का नींद, सुकून की नींद एक रात मिला उनको। ज़िंदगी में एक रात उन्हें सोया जब नबी की बिस्तर पे सोया। ज़रा सोचो, आज हम समझ रहे दुश्मन मार देंगे, ऐसा करें, कुछ नहीं, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर रखो, एक ना एक दिन सबको मरना है। बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े लोग गए कि नहीं, मेरे दादा चले गए, हम भी जाएंगे। तो मेरे दोस्तों मुझको जाने का फ़िक्र इसलिए होना चाहिए कि जाएंगे तो लेकर क्या जाएंगे, हमारे आमाल किस तरह से है, अल्लाह को क्या कहेंगे, खबर के अंदर क्या होगी, वो अगर लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए इस बात का हमें फ़िक्र होना चाहिए। आज हमें इस बात का फ़िक्र नहीं है कि मरना है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, अपनी मौत को याद करो। हर रातों को सहाबा किराम रोया करते थे, या अल्लाह मैं तुझको राज़ी किया कि नहीं, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। और आज हम 24 घंटा अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं, तो अल्लाह राज़ी है कि नहीं, कभी सोचा नहीं सोचा। इसीलिए मुसलमान भाइयों, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की इबादत की तरफ आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के खातिर अपने घर मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर मदीना गए थे, इसलिए हिजरत कर को गए थे। अपने दीन के लिए अपने घर को जहाँ जहाँ अल्लाह का हुक्म हुआ वहाँ वहाँ ठहरे, वहाँ रहे। आपने सुना कि हज़रत अली बिस्तर पे थे, अबू बकर सिद्दीक़ उनके साथ में गए। अबू बकर सिद्दीक़ कितने बड़े सहाबी है, कितने बड़े अच्छे सहाबी है जो अपने जान को परवाह नहीं किया। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ उम्मतों से अफजल व आला जो है, अंबियों के बाद अगर कोई शख्स है, जिस तरह खुतबा में भी पढ़ा जाती है, खुसूसन अला अफजलिल बशरी बादल अंबिया की तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक़, कि अगर कोई
انبیاؤں کے بعد کوئی خاص اچھے اور بڑے مرتبہ والے اخلاص والے انسان ہے اچھا ہے تو انبیاؤں کے بعد ابو بکر صدیق ہے، رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق ہے۔ ترا ابو بکر کا مرتبہ کیسا ہوا؟ کیونکہ جب مال مانگے تو مال بھی اللہ کے راستے میں دے دیے، جب جان کی ضرورت پڑی تو اپنے جان بھی قربان کر دیے، ایسے وہ صحابی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ آج ہمارا مال بھی نہیں، ہمارا جان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ہمارا چھوٹا سا وقت، چھوٹا سا تھوڑا سا ٹائم لے کر اللہ کی عبادت کے لیے 5 منٹ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء، فجر کی نماز، اتنا نہیں پڑھ پا رہے، آج جمعہ بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ کتنا؟ اب آئے 10 15 20 لازم نماز پڑھے چلے گئے، یہ بڑا جو ہے عمل ہے، افضل عبادت نماز ہے، بہت بڑا عمل ہے بھائی۔ اللہ کے طرف جھکیں گے، یہ مسجد آباد رہے گی تو انشاءاللہ اللہ تمام لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ جب تک یہ نمازوں کو ہم چھوڑتے رہیں گے اللہ کی طرف سے لعنت بھی ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی، اور ہمارا دشمن، ہمارے جو ہے دشمن ہم نہ اوپر چڑھ کر ہم نہ حملہ کر ڈالیں گے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے تھے، آج ہمیں نماز ہی چھوڑ بیٹھیں گے تو حفاظت کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے رسول یہ سبق دیا کہ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، کوئی دشمن میں ایک بال بھی باقی نہیں کر سکا، یہاں تک کہ نبی کا بھی نہیں، علی کا بھی نہیں۔ نبی بھی جان سلامتی سے چلے گئے مدینہ، اور علی بھی سلامتی کے ساتھ صبح ہو کو تقسیم کر کو مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا، ان کا یقین تھا کہ میرے نبی کا جو بات ہے، میرا نبی کا جو کہنا ہے، میرا نبی کا جو فرمان ہے، یہ سب صحیح ہے اور اللہ کو اس بات کا پسند ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، بزرگوں، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے لیے جان دیا کرتے تھے، مال دیا کرتے تھے، اور آج صرف ہمیں بچنے کے لیے اللہ نے آپ کو جان کے لیے کہا کہ جان دے ڈالو، اللہ کے راستے میں پورا مال ہی لٹا ڈالو، اتنا نہیں کہا۔ تو اسی لیے یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 7 تاریخ رجب ہے، رجب چل رہی ہے، رجب کے بعد شعبان، رمضان آنے والی ہے۔ اس لیے رجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا بھی واقعہ ہے۔ میں نے ہجرت کا واقعہ بتایا کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے سب بتا دیا تھا، ہجرت کے بارے میں جو ہے باقی رہ گیا تھا، اس لیے میں اس بات کو، اس واقعہ کو آپ کے سامنے کہا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے جو ہے معراج کے بارے میں بیان ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوا، اور اللہ کے رسول معراج کیسے کو گئے، کیسے کر کو آئے، معراج کیا ہے، معراج کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان ہوگی۔ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔